بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک خاتون گزری ہیں جو بہت نیک اور دیندار تھیں، جس کا خاوند بہت مالدار تھا۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزر رہی تھی۔ دیہاتوں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ جب پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا، اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی۔ اس نیک عورت نے، جس کا شوہر خوشحال تھا، اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں تاکہ بے وقت آنے والے لوگ یہاں آرام کر سکیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا انتظام کر دیا جائے۔ لہٰذا اس کو جو جیب خرچ ملتا تھا اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی اس نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا، حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم اگر کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہم خرچ کریں گے۔ لہٰذا خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے نیک کام کرواتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے خاوندوں سے تاج محل بنوائیں اور کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائیں۔ نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں۔ بہرحال شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ لہٰذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہاں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یہاں تک کہ وہاں بہت سے مسافر رہنے لگے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ ہے، بہت سے بندوں کو کھانا روز پکا پکا کر کھلا رہی ہے۔ یہ فارغ قسم کے لوگ، نکھٹو اور نالائق قوم کے لوگ آ کر یہاں پڑے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن تمہیں اپنے مال کا بالکل بھی احساس نہیں۔ یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ خاوند نے کہا کہ اچھا، ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے، البتہ کھانا دینا بند کر دیتے ہیں۔ خاوند نے کھانا بند کر دیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر بہت صدمہ گزرا، مگر عورت سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی بات نہیں کرنی، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں اور میرے خاوند کو بات سمجھ میں آ جائے۔ لہٰذا 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی کہ خاوند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پہ چلیں جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ شوہر کہنے لگا بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا، جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں باغ میں گھومتی رہی اور پھول توڑتی رہی، پھر آخر میں آ کر کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔
خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا چلو گھر چلیں۔ کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور پھر بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ جی ہاں چلتے ہیں، اور کنویں میں دیکھتی رہی۔ اس پر خاوند قریب آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آتے ہیں، لیکن پانی ختم نہیں ہو رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی نیک بندی، بھلا کنویں کا پانی بھی کبھی ختم ہوا ہے؟ یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی نکلتا رہے تو ختم نہیں ہوگا، اور ڈول بھر بھر کر آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیچے سے اور بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا، کہنے لگی اچھا یہ اسی طرح ڈول بھر بھر کر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے، نیچے اور آتا رہتا ہے۔ خاوند نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا؟ بیوی نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے لیے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانے کی شکل میں لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے، تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر بات کہی تو خاوند کے دل پر جا لگی، کہنے لگا کہ واقعی تم نے مجھے قائل کر لیا۔ لہٰذا شوہر واپس آیا اور اس نے دوبارہ مسافر خانے میں کھانا شروع کر دیا، اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانہ کے مسافروں کو کھانا ملتا رہا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً جواب نہیں دیتی، بلکہ بات کو سن کر خاموش رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، پھر سوچ کر بات کرتی ہیں، انجام کو سامنے رکھ کر بات کرتی ہیں، موقع پر بات کرتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اگر غصے میں کوئی بات کر بھی جائے تو دوسرے موقع پر وہ خود معذرت کر لے گا اور کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لہٰذا اگر ایک موقع پر آپ نے کوئی بات کہی، اس پر مرد نے کہا کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، آپ خاموش ہو جائیں، دوسرے موقع پر وہ خوشی سے خود ہی بات مان لے گا۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ ہر بات کا جواب دینا اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اس غلطی کی وجہ سے کبھی کبھی بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عقل مند عورت پہلے تولے گی پھر بولے گی، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔